الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کر کے اس کے بارے میں تفصیلی کلام کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو موضوع لیا ہے وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جن کاموں کا تمہیں حکم دیں ان کو اخذ کرو، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جن باتوں سے منع کریں ان کو چھوڑ دو، ان سے بچو۔ تو لہٰذا ضروری ہوا کہ ان باتوں کو جانا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن امور کے کرنے کا حکم دیا اور کن سے اجتناب کا حکم دیا۔ جاننے کے بعد اپنا احتساب کہ میں جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے ان پر عامل ہوں، اور جن باتوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے ان امور سے بچتا ہوں کہ نہیں۔ اگر جواب یس میں آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ بنایا ہے، نیک بندہ بنایا ہے، اطاعت گزار بندہ بنایا۔ اور اگر شبہ ہو بلکہ یقین ہو کہ میں بہت سارے جو عمل کرنے چاہیے ان کو چھوڑ رہا ہوں، اور جو نہیں کرنے چاہیے ان کو استقامت سے اختیار کیے ہوئے ہوں، جب یہ غلطی اپنی ظاہر ہو جائے تو پھر یوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، جی چلو دیکھتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، نہیں، پھر ہر دن آپ کی زندگی کا ہو سکتا ہے آخری دن ہو، بلکہ ہر سانس جو آپ کا نکل رہا ہے ہو سکتا ہے یہ آخری سانس ہو، اس کے بعد سانس لینے کی توفیق نہ ملے۔ اپنے اطراف میں دیکھیے کتنے لوگ اچانک بم بلاسٹ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، کتنوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ حرکت قلب بند ہو جانے سے اچانک انتقال کر جاتے ہیں۔ آپ کا میرا بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے کوئی اچانک انتقال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی آئندہ کے لیے سوچتا رہتا ہے، اچھا کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اچھا ابھی رکتا ہوں، اچھا ابھی چھوڑتا ہوں گناہ، اچھا ایک ہفتے میں چھوڑ دوں گا، 15 دن میں چھوڑ دوں گا۔ اور کتنے ہی نوجوان اسی حسرت کو دل میں لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے کہ میں کامل نیک بن جاؤں، وہ گناہوں سمیت چلے گئے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی۔ اور ہم اکثر سمجھاتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو جنازے کی دعا تک یاد نہیں ہوگی، جن کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ تک پتہ نہیں ہوگا، ان سے ہماری دوستیاں ہیں، ان کے ساتھ ہماری گیدرنگ ہے کہ جب ہماری لاش سامنے پڑی ہوگی ہم حسرت کے ساتھ اسے دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرے گا، لیکن وہ بیچارہ خاموش کھڑا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا مجھے کرنا کیا ہے، کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے۔ بس ساتھ میں رسمی طور پہ آئے جو تھوڑا بہت روئے دھوئے ایک دوسرے کے گلے لگ کر، اور غسل دینے والوں نے غسل دیا، یہ بھی ان کو توفیق نہیں ہوتی، کفن پہنا دیا گیا، جنازہ ہوا، وہ انہوں نے پڑھا نہیں، آتا نہیں تھا۔ اور یہ اکثر دیکھا قبر میں جب اترنا ہوگا تو یہ ایسی پھدک کے اتریں گے بڑی تیزی کے ساتھ، مستعدی دکھائیں گے، قبر کھودنے کے اندر، مٹی ہٹانے کے اندر، اس میں بڑے چاق و چوبند نظر آئیں گے۔ حالانکہ حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ قبر میں اتارنے والے نیک پرہیزگار لوگ ہونے چاہیے، تاکہ اگر مردے کے ساتھ کوئی معاملہ ظاہر ہو جائے تو وہ اس کے راز کی حفاظت بھی کر سکیں، اور وہ آخری لمحہ ہوتا ہے، اس وقت میں طاقت دکھانے کا موقع نہیں ہوتا، اس میں پھر قریبی تعلقات کے مسائل نہیں ہوتے، اس وقت تو اللہ کی رحمتوں کے نزول کے لیے عمل کرنا ہوتا ہے کہ ہر وہ اس کام کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے کا سبب عظیم بن سکے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب مردہ فوت ہو جائے تو قریب قرآن پاک پڑھا جائے، نیک اچھے عمل کیے جائیں، گناہ گاروں کو حتی الامکان ہٹایا جائے، جو حالت جنابت میں، حالت حیض میں، ان کو ہٹا دیا جائے، بہت بہتر ہے۔ پھر جنازہ غسل نیک پرہیزگار لوگ دیں، اسی طرح جنازہ نیک آدمی پڑھائے، اور پھر جنازے کو کندھا دینے والے اچھے لوگ ہونے چاہیے، قبر میں اتارنے والے نیک ہونے چاہیے، کیونکہ یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ اوقات ہیں جن میں نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ صاحب علم لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سنت پوری کریں، ہر عمل کے اندر، ہر معاملے میں بالکل سنت کے مطابق اور سنت کے موافق کریں عمل، تاکہ زیادہ سے زیادہ رحمت نازل ہوں۔ اس میں پھدک کے یہ آگے آ جاتے، باقی پھر بس وہ دفنایا، ہاتھ جھاڑے، ختم۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنا احتساب کریں۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے نبی کے، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی باتوں کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینک دے، وہ اللہ کی نگاہوں میں کیسے قابل قدر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے اتنا ہی دور کر دیتا ہے۔ جو اس کے محبوب کے کلام کو معمولی سمجھے، جو اس کے محبوب کی تلقینات اور نصیحتوں کو
بالکل حقیر سمجھ کے ناقابل عمل تصور کر کے پس پش پھینک دے. اگرچہ زبان سے ہم نہیں کہتے لیکن ہم اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، نہ رسول کے احکام کی نہ اللہ کے احکام کی. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہماری پرواہ کرے. ہونا تو یہی چاہیے کہ وہ نہ کرے، لیکن ان کی رحمت کے قربان جائیں کہ ہم کتنے گندے اعمال کر لیں، وہاں سے مسلسل نعمت اور رحمت دی جاتی رہتی ہے. لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، بعض اوقات اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں. اس سے بھی ہمیں خوف زدہ رہنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے. تو بہرحال ایک طویل حدیث آپ کو عرض کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام پر ہماری بات چل رہی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ نہ دوسرے کا حق غصب کرنے کے حرص اور اس کے لیے کوشش کرو، یعنی نہ غصب کرو اور نہ پھر اس کے لیے لالچ رکھو، حرص رکھو، تمنا رکھو. یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ہمارے ہاں مال کی محبت، پراپرٹی کی محبت، دکانیں، مکان، زیورات، کیش، ان چیزوں نے ہمارے دلوں کو اندھا کر دیا ہے، ہماری سوچ اور فکر کو مفلوج کر دیا ہے. چند ٹکوں کے لیے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، چند روپوں کے لیے آپ اندازہ کریں کہ انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. بیویاں لالچ میں اپنے شوہروں کو مروا رہی ہیں، شوہر اپنی بیویوں کو مروا رہے ہیں تاکہ اس کی انشورنس مجھے حاصل ہو جائے. یہ آپ دنیا میں دیکھ ہی رہے ہیں. بھائی بہنوں کے دشمن ہو گئے ہیں، بہنیں بھائیوں کے دشمن ہو گئی ہیں، بھائی بہنوں میں گروپنگ ہو گئی ہے، چار ایک طرف ہو گئے ہیں، چار ایک طرف. اور وجہ کیا ہے؟ ابا کا مال، ابا کا بینک بیلنس، پراپرٹی. اس کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. میں تو چونکہ اس فیلڈ کا آدمی ہوں، میں نے سگے بھائیوں کو باہم دست و گریبان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی وراثت کے مسئلے پوچھنا آتے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں ایک دوسرے کو، مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے. آپ سب ماشاءاللہ آپ بھی سے معاشرے کا حصہ ہیں، جانتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں یہ مال بڑی گندی شے ہے، مال بڑی بری شے ہے، یہ آپس میں لڑوا دیتی ہے، اور اس کے لیے پھر خود بھی برا وہ لڑ رہے ہیں اور پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو یہ سب دنیا میں رہ جائے گا. ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دارالعمل قرار دیا ہے، اس کو آخرت کی کھیتی قرار دیا ہے، اس کو عارضی قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں کھڑا تھا، کسی نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ دیے، یعنی پیچھے سے. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ مجھے فرما رہے تھے کہ اے عبداللہ دنیا میں بالکل ایسا رہو جیسے راہ چلتا ہوا ایک مسافر ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. تو یہ دل کو نرم کرنے والی باتیں ہیں. واقعی بالکل ایسے ہی ہوگا. دیکھیں آپ کے دادا تھے، دنیا میں آئے، ایک زندگی گزاری، ان کے ساتھ جب معاملات ہو رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے شاید بڑی لمبی زندگی ہوگی، ابھی کل یہ ہوگا، پرسوں ہوگا، چوتھ میں ایسا کرنا ہے. لیکن موت آئی، ایک باب زندگی کا بند ہو گیا. اور اپنے رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کے بارے میں غور کریں. ایسے ہی ایک دن آپ اور میں بھی ایک قصہ پارینہ بن جائیں گے. ساری چلاکیاں، ہوشیاریاں، سارے برے اعمال، جتنے ہم گندے کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ قبر میں چلے جائیں گے. نئے لوگ آ جائیں گے. اس مختصر ترین زندگی کے لیے، اس ذلیل دنیا کے لیے انسان اپنے آپ کو بالکل پاگل بنا لے اور وحشی بنا لے، جنگلی بنا لے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانیوں پہ کمر باندھ لے، اور نہ قبر کی فکر کرے، نہ بری موت کی، نہ عذابات اس کو یاد آئیں، نہ میدان معاشر کی ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا اس کے پیش نظر ہو، نہ جہنم کے شعلے اس کو نرم کر سکیں. بتائیے اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مٹی میں ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے اور بس ختم، بس پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہمیں تو زندہ کیا جائے گا. مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جس کا سب کو شعور نہیں ہے، ولادہ زندگی عالم برزخ کی. اور پھر ایک وہ زندگی ہے جس کا سب کو شعور حاصل ہے، وہ روح اور جسم کا باقاعدہ مجموعہ. جیسے اب یہاں زندہ ایسے ہی قیامت میں زندہ کیے جائیں گے اور پھر کبھی موت نہیں آئے گی. اس لیے وہاں کے لیے ذرا سوچیں. تو ہمارے کوئی بھائی بہن ایسے ہوں جنہوں نے کسی کا زیور دبا کے بیٹھ گئے، پتہ نہیں ہے، چپکے سے دبا لیا ہے. بہت سے مجھے ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں. اسی طرح کے بیانات سن کے پھر بعض اوقات بہت سے لوگ الحمدللہ توبہ کرتے ہیں. کسی بہن نے امانت رکھوائی تھی کہ میرا پیسہ رکھ لیں، بہن کا انتقال ہوا، بہن نے ان کے شوہر کو، بچوں کو نہیں بتایا، خود سارا پیسہ لے کر، زیور لے کر اپنے استعمال میں لے لیا. کاروبار کر رہے ہیں، اس سے گھر خرید رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں. وہاں بہن کی روح تڑپ رہی ہے قبر کے اندر.
لعنتیں کر رہی ہے، ملامت کر رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے شاید بددعائیں دے رہی ہو کہ یہ کیسی میری غاصبہ بہن ہے کہ دولت کے لالچ میں میرے بچوں کو محروم کر دیا، میرے شوہر کو ان کا حق نہیں دے رہی ہے، بہن عیش کر رہی ہیں۔ اچھا بعد میں جب خوب عیش ہو جاتے ہیں، جب زندگی زیادہ ہو جاتی ہے، اب فکر آتی ہے اب تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ گیا۔ جب عیش کر رہے تھے تو اللہ یاد نہیں آ رہا تھا، اب جب پتہ چلا کہ اب تو بالکل آخر قبر میں ٹانگیں لٹک گئی ہیں تو پھر ہوش آتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا، اب بھائی دے دو، چلو واپس دے دو۔ سبحان اللہ۔ دوسروں کو آپ نے 20 سال سے محروم رکھ کر انہیں سخت اذیت و تکلیف میں رکھا، اب بھی اپنی ہی فکر ہے، دوسرے کی نہیں ہے، میری گرفت نہ ہو جائے۔ پہلے بھی اپنی فکر میں ان کو اذیت دی، اب اپنی فکر ہے، اب ان کو مال دے دو واپس۔ اور بعض تو یہ بھی نہیں کرتے ہیں، خالی اپنے بچوں کو رسمی طور پہ کہہ دیں گے دیکھو بیٹا تمہیں وصیت کر رہا ہوں، فلاں کا مال ہے، فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا۔ آپ تو زندگی میں دے نہیں سکے، غصب کر کے بیٹھ گئے۔ بچوں کے اندر کہاں سے توفیق حاصل ہوگی کہ ابا کے مرنے کے بعد کہ سارا مال کسی اور کو دے دیں؟ کیسے ابا تم ٹلو، تمہاری سنت پہ عمل پیرا ہوں گے، ٹھیک ہے کر لیں گے۔ ابا جان گئے، قبر میں ڈالا، اولاد عیش کر رہی ہے مال کے اوپر۔ تو سوچئے ذرا کہ اگر اس طرح آپ کو اچانک موت آ جاتی ہے، کیا فائدہ دیں گے سونے کے سیٹ، یہ پلاٹ، یہ دکانیں، یہ جہنم کے ازدہے ہیں، بڑے بڑے انگارے ہیں، آگ ہے یہ جہنم کی آگ جو آپ نے پال رکھی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑا وبال ہوگا قبر کے اندر، چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنی اولاد کی محبت میں کیا، بیوی کی محبت میں آپ سے پوچھتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے دیانتداری سے بتائیے، کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی مرنے کے بعد؟ یہ بیوی آپ کو یاد کرے گی؟ کوئی یاد نہیں کرتا ہے کوئی۔ اور خاص طور پر جب آپ نے حرام کھلایا، ان کے پیٹوں میں اتارا ہے، ان کا خون، ان کی چربیاں، ان کا گوشت اس حرام مال سے پلا بڑا ہے، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ آپ مریں گے، گیا بھاڑ میں۔ بچے اپنے عیش کر رہے ہوں گے ان مالوں کے اوپر، بیوی اپنا عیش کر رہی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ دوسری شادی کر لے، اور نہ کرے تو بہرحال کون یاد کرتا ہے کسی کو۔ اور پھر اگر اسی مال سے جو آپ نے حرام مال چھوڑا ہے اس سے آپ کے لیے اصال ثواب کریں تو وہ آپ تک پہنچے گی، نہ اس پہ ثواب ملے گا، نہ آپ تک پہنچے گا۔ اور پھر آپ کو اگر عذاب ہوگا، قبر کی دیواریں مل رہی ہوں گی، پسلیاں ٹوٹ رہی ہوں گی، اور چیخیں نکل رہی ہوں گی، تو پھر کوئی ایسا راستہ نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے گھر والوں کے پاس آ کے کہہ سکے کہ خدا کے واسطے میری حالت دیکھو، میرا تو انجام بڑا برا ہو رہا ہے، خدا کے واسطے پیسہ واپس کر دو۔ اسی لیے ہمیں غیب پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ جیسے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ابھی آپ نے نہ میں نے آخرت ابھی دیکھی اپنی آنکھوں سے، نہ آپ نے دیکھی ہے، سنا ہے اس کے بارے میں۔ شریعت یہ کہتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سنا ہے اسے بالکل ایسے سمجھو جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ یقینی ہے، وہ ضرور ہوگا۔ تو ابھی سے ہم اس پہ غور کریں اور اپنے عمل کو اچھا کر لیں، چاہے جائے کہ جب اس کا سامنا کریں، اور پھر وہ تو ایک کافر والا معاملہ ہے کہ کافر انکار کرتا ہے کہ جو رسول کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، جو اللہ کہتا ہے صحیح نہیں، لیکن جب وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے پھر وہ کہیں گے ہمیں یقین آ گیا۔ اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے کہ ہم اچھے عمل کریں۔ یہ کیا ایک مومن کی بھی یہی روش ہونی چاہیے کہ ابھی جو ہمیں سمجھا رہے ہیں ہم ان پہ ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور دنیا کی دولت نے، دکانوں کی چکا چوند نے، اور کئی بلڈنگیں، کئی منزلہ بلڈنگوں نے اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے، دیکھی جائے گی، لیکن پھر جب قبر میں پہنچیں گے پھر کہیں گے اوہو جو باتیں تھی بہت صحیح تھی واقعی۔ اور پھر جب ہڈیاں چٹک رہی ہوں گی، گوشت جل رہے ہوں گے، چربی پگھل کے گر رہی ہوگی، آنکھیں بہہ کر منہ پر آ جائیں گی، کیڑے چل رہے ہوں گے پورے جسم کے اندر، اس وقت انسان حسرت سے سوچے گا کاش اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں جا کے اپنے گھر والوں کو یہ حالت دکھاؤں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑوں، پیروں میں گروں کہ خدا کے واسطے یہ مال ان کو دے دو جس کا ہے۔ لیکن کون سنتا ہے؟ کہاں آپ کو پھر یہ مہلت ملے گی؟ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اجازت دی جائے جاؤ اپنے بیٹے کے خواب میں جا کے اسے بولو، اور اگر آپ کے بیٹے کے خواب میں آپ پہنچ بھی گئے اور اپنی یہ حالت دکھائے بھی تو وہاں مال جب آپ نے جدا نہیں کیا تو وہی صحبت آپ کے بچے کی، وہ خون آپ کا ہی اس کے اندر پہنچا ہوا ہے، وہ بھی کہے گا خالی خواب ہی ہے، پتہ نہیں ابا کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا جی میں کیوں دوں۔ وہ نہیں دیں گے۔ اپنی زندگی میں کریں جو کرنا ہے۔ یہاں پر اگر میں کہتا ہوں یقین کریں کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے لیکن دوسرے کے غصب کیوں دے دیں، خود فٹ پاتھ پر جائیں، فقیر بن جائیں، آخرت میں امیر ہوں گے۔ یہ جھوٹی دولت، عارضی عزت اور ان چیزوں کو ہرگز نہ دیکھیں، بہت برا انجام ہوگا، ورنہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور دیانتداری سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مال کی کثرت نہیں بلکہ مال کے طیب ہونے پر نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمائیں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو،
دوسرے کا مال کا شائبہ بھی ہو کہ کسی کا مال ہے تو اس سے یا تو معاف کروائیں، اس کو فوراً دیں، اس کو دے دیں، پرواہ نہ کریں۔ اور یہ نہ سوچیں کہ جی مثال کے طور پر جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک خاتون نے مجھے کہا، ایک ہمارے رشتہ دار تھے، انہوں نے ہمارے پاس کچھ مال رکھوایا تو ان کے بھائی ان کے ساتھ صحیح نہیں تھے اور وہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے اب ہم کیا ان کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کر دیں، کیونکہ ان کے بھائی تو ان سے زندگی کے اندر سیٹ نہیں تھے۔ اب ان کو سمجھایا کہ نہیں بھائی وہ ان کا حق ہے، ان کو دیں، ان کے وارث وہ ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ازل سے نہیں جانتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے کس کے حق میں؟ اس کے باوجود سب کے حصے رکھ دیے ہیں، دو ان کو بس، ٹھیک ہے، ان کا مال ہے، ان کو دے دو۔ ایصال ثواب کرنے کا حق آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو وارثوں کا حق ہے، دے دیں ان کو، چاہے ان سے راضی تھے کہ نہیں تھے۔ یوں بعض اوقات ہوتا ہے۔ خیر وہ بہن نے معاذ اللہ ایسا نہیں کہا کہ وہ اپنے طور پہ رکھنا چاہ رہی ہیں، وہ تو اسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن ایک مسٹیک ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسی طرح کے ہیلے بہانے کر کے، مثلا بیوی ناراض ہو کے چلی گئی تھی، بچے ناراض ہو کے باپ کو چھوڑ کے چلے گئے، باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا پیسہ، اس کا بینک بیلنس، اس کی اور پراپرٹی کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ ابھی کہتے ہیں بیوی تو راضی نہیں تھی، چھوڑ کے چلی گئی تھی، بچے چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں گے، وہ رکھ لیتے۔ ان چیزوں پہ توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔